تمہارے ارادے کسی کام کے نہیں. بندہ جتنے ارادے کر لے نہیں ہو سکتا جب تک قادر مطلق ارادہ نہ فرما لے کہ اس کا ہونا چاہیے کام. وما تشاؤون، تم نہیں چاہ سکتے، تم ارادہ کر ہی نہیں سکتے الا یشاء اللہ رب العالمین، مگر اس وقت جب اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ نہ ارادہ فرما. بندہ لاکھ سوچے، آپ میں سے بہت سارے عمر کے حساب سے اپنے اپنی زندگی پر اگر تھوڑا سا غور کریں، اپنے میں ہزاروں پلان میں بھی ہزاروں کی ہزاروں ہی وہ خوابوں کے سپرد ہو گئے، باقی نہ رہے، اپنی جامہ نہ پہن سکے. لیکن کچھ کام ایسے ہوں گے آپ نے ارادہ کیا ہوگا ہو گیا. وہ ارادہ آپ کا نہیں تھا، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہ رب کا ارادہ تھا، وہ اللہ کا ارادہ تھا. رب نے چاہا تب ہوا، ہم نے چاہا کب ہوا. بندہ چاہے کب ہو سکتا ہے؟ بندے کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. لازمی سبق ہے اس آیت مبارکہ سے. ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے رب کی معرفت حاصل کی. میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے اللہ کی معرفت حاصل کی. یعنی میں جو چاہتا ہوں اس کا الٹ ہو جاتا ہے. گئے تھے گوبھی لینے، لے کر ساگ آ گئے. اب بولے یار یہ گوبھی اور ساگ کی مثالیں کہاں سے آ گئی؟ ارے رب تعالیٰ ارادے فرماتا ہے، ہم سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ کے رزق میں، آپ کے منہ میں لقمہ کون سا جانا ہے؟ رب کا ارادہ ہے. رب ارادہ فرمائے گا تو لقمہ منہ میں جائے گا، نہیں چاہا تو نہیں گیا. گئے تھے کمانے، الٹا نقصان کر کے آ گئے. تو کمانے گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ یار بس گیا تو تھا، نقصان ہو گیا. تیرے رب نے ارادہ نہیں فرمایا تھا، تیرے رب نے یہ ارادہ فرمایا تھا ہم نے اس بندے کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، یہ صبر کرے گا ہم اس کو اجر دیں گے.